جتنی سمجھ آتی ہے اتنی کبھی آ ہی نہیں سکتی. وہ عروہ بن مسعود کٹر مشرک تھے، بلکہ مشرکوں نے نبوت کا امیدوار ان کو بنایا ہوا تھا. قرآن مجید میں ذکر ہے ان کی اس بات کا. ان کا شرک ٹوٹا کیسے، انہیں کلمہ کیسے نصیب ہوا؟ وہ بخاری شریف میں ہے، کہنے لگے وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسرى والنجاشی واللہ ان رأیت مالک یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. قریش مکہ میں کیسر کے پاس گیا، کسرا کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا، مگر آج تک میں نے کسی بادشاہ کے دوستوں کو اس کی ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی تعظیم صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں. پوچھا گیا کیا؟ کہ ان تنخم النبی نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده. اور تو اور رہا، ان کے نبی علیہ السلام اگر ہونٹوں سے تھوک مبارک لعاب دہن جدا کریں، ان کے صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لگا کے ماتھوں پہ مل لیتے ہیں. حضرت عروہ بن مسعود کے دل کا پرانا کفر تب ٹوٹا جب انہیں عشق نبی علیہ السلام کی چاندنی نظر آئی. اب صحابہ نے جس وقت لعاب دہن ماتھے پہ لگایا تو پھر ان کو توحید کا پتہ چلا. پھر حضرت عروہ بن مسعود کو توحید کا پتہ چل گیا اور جا کے قریش مکہ کو بتا دیا تم کہتے ہو کہ وہ ایک بادشاہ ہے. نہیں، بادشاہوں سے لوگ اور طرح کا پیار کرتے ہیں، نبی سے اور طرح کا پیار کرتے ہیں. تعظیم کا لفظ بولا. آج افسوس ہے تعظیم نبی پر لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ بخاری شریف میں ہے کہ تعظیم نبی سے ہی توحید کا پتہ چلا تھا. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تب چلا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے ماتھے پہ نبی علیہ السلام کا لعاب دہن لگایا اور دنیا والوں کو بتایا. بعد والوں ہوش سے بولنا، تم کروڑوں ہماری گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور ہم وہ ہیں جو محبوب علیہ السلام کا لعاب بھی ماتھے پہ لگانے والے ہیں.